بھاولپور کی ریاست میں، جو ہمارا پنجاب کا علاقہ ہے بھاولپور، یہ پہلے ایک ریاست تھی اور نواب بھی تھے اس کے، نواب آف بھاولپور مشہور آدمی۔ بھاولپور کی ریاست میں ایک مسلمان عورت سے ایک قادیانی مرد نے شادی کر لی، نکاح کر لیا تھا، اور وہ خاتون پکی مومنہ مسلمہ تھی۔ اس نے عدالت میں درخواست دے دی کہ یہ میرا شوہر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لہٰذا میرا یہ نکاح منسوخ کر دیا جائے۔ یہ اس نے پٹیشن دے دی عدالت میں۔ عدالت میں جو جج تھے اس میں انگریز گورا بھی تھا، اس میں سکھ بھی تھا، اس میں ہندو بھی تھا، اور اس میں مسلمانوں کا بھی بیچارہ کوئی کمزور سا بندہ انہوں نے بٹھا دیا تھا کہ جی آپ بھی بیٹھیے۔ اچھا جی، سب بیٹھ گئے، اور ججوں میں اتنی انسانیت اور اتنا عدل و انصاف ان میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہمارے میدان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء کے میدان کا ہے۔ یہ مناسبت کل بھی آپ نے سنا ہوگا، ہمارے سپریم کورٹ میں علماء تشریف لے گئے اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے کچھ باتیں سمجھا دی۔ اس مناسبت سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ہے کہ نعروں والے، ماتم والے، جلوس و جھنڈوں والے بہت ہیں، لیکن جب علمی مقام کا وقت آتا ہے تو آپ جو سامنے علماء اور اسلاف پاتے ہیں وہ علماء دیوبند کے فرزند ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس لیے کہ دوسرے لوگ وہ تو فارغ ہی نہیں ہوئے، ہر وقت ان کے ہاں کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ہر وقت ان کے ہاں کوئی زبردست قسم کی حلوہ تیار ہو رہا ہے، تو وہ ان کو کیا پتا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے اور فلاں بات کیا ہے۔ بھاولپور کے عدالت سے نوٹس نکل گیا کہ تمام علماء اہل سنت آ جائیں اور سب کے سب آ کے ہماری عدالت میں دلائل دے دیں، بتا دیں کہ یہ قادیانی کافر ہے یا نہیں ہے۔ بھاولپور کے علماء نے کوشش فرمائی اور مشورہ کر لیا گیا کہ دیوبند کو خط لکھتے ہیں۔ کہاں خط لکھیں گے؟ دیوبند کو، کہ آپ کے پاس جو بہترین آدمی ہے اس موضوع پر بات کرنے والا، وکالت کرنے والا، اس کو فوراً آپ بھاولپور کی طرف روانہ کر دیجئے، اس لیے کہ عدالت میں مسئلہ آ گیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دلائل صحیح سے پیش نہیں ہوئے تو پوری امت کے لیے شرمندگی ہے۔ دیوبند سے پھر حضرت مولانا احمد خان صاحب اور حضرت مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے بڑے علماء، یہ سب شاگرد تھے کس کے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سارے شاگرد اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے کہ حضرت بڑا مسئلہ آ گیا ہے اور عدالت میں ثابت کرنا ہے، اور یہ جو ثبوت ہے نا یہ پہلی مرتبہ ہے، اور وکلاء یہ بات جانتے ہیں کہ جب گزشتہ کوئی کیس گزرا ہو تو اس کے ریفرنس سے اگر آرگومنٹ کیا جائے تو اس میں بڑی جان ہوتی ہے، اور اگر پیچھے کسی کیس کا ریفرنس نہ ہو اور آرگومنٹ کیا جا رہا ہو تو پھر اس میں جان نہیں ہوتی۔ یہ ایسا کیس تھا کہ اس میں پیچھے کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اور اتنا نازک ہے کہ اس میں ذرہ بھر بھی غفلت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں خود چلوں گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدید علیل تھے، اور حضرت کو بواسیر کی بیماری لگی تھی۔ کہتے ہیں حضرت چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے، کچھ دیر بعد نیچے دیکھتے تھے تو بالٹی میں خون ہوتا تھا۔ اس حالت میں حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ شاگردوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، فتنہ بہت عظیم ہے اور اس کے لیے عدالت میں میری پیشی ضروری ہے۔
میں سمجھتا ہوں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگردوں پہ پورا اعتماد تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اور آپ کے ساتھ عہد و پیمان کی صداقت کا جذبہ اتنا عظیم تھا کہ شاہ صاحب گھر پہ بیٹھ نہیں سکے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام شاگردوں کو ہدایات دے دی کہ فلاں فلاں کتابیں کتب سے نکالو۔ کئی بستے تیار ہو گئے، کئی بیگ کتابوں سے بھر گئے، فرمایا رکھو ریل گاڑی میں چلو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بما کتابوں کے بما شاگردوں کے باولپور پہنچ گئے۔ صبح عدالت لگ گئی۔ اب جج صاحبان حیران ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی پیچھے آ کے بینچ پہ بیٹھا ہے اور اتنی کتابیں ساتھ میں لایا ہے کہ عدالت میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی کتابیں ساتھ لائے کہ جج کو اعلان کرنا پڑا کہ لوگ غیر ضروری لوگ باہر چلے جائیں، اس لیے جگہ نہیں تھی عدالت۔ اور جی دلائل شروع ہو گئے۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بات شروع کی تو قادیانی وکیل نے کہا کہ دلیل سے بات کیجئے، اپنی طرف سے باتیں نہ کیجئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بات غور سے سنو، میں تمہید مان رہا ہوں، اور تمہید میں جو دلیل مانگتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ وکیل سمجھ گیا کہ یہ جو بزرگ بابا آیا ہے اس سے بات کرنا مشکل ہے۔ قادیانیوں نے مصر سے وکیل منگائے تھے۔ کہاں سے؟ مصر سے۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جی مشہور ہے کہ ہمارے مولویوں کو عربی نہیں آتی، عربی سن کے ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں، تو روب بھی ڈالیں گے۔ اور مصر میں کچھ لوگ تھے شیاطین قسم کے جو اس پہ ایمان لا چکے تھے، ملعون پہ، ان میں کوئی وکیل بھی تھے۔ اور جی اس نے بڑے لمبے چوڑے طریقے سے آرگومنٹ پیش کیا، دلائل پیش کیے، اور دلائل میں کہنے لگا کہ امام غزالی نے فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں کہا ہے کہ خاتم النبیین کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ فواتح الرحموت میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین والی جتنی بھی روایات ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ اب فواتح الرحموت کس کے پاس ہے، کدھر ہے، کس نے پڑھی ہے؟ وکیل کو یقین تھا کہ ان کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پیچھے سے آواز دی، جج صاحب وکیل جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کتاب حضرت ساتھ لے کے آئے تھے، بستوں میں موجود تھی۔ فرمایا نکالو فواتح الرحموت، اور فواتح الرحموت کھول کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا مجھے نہیں دیکھنی۔ یہی تو کمال تھا نا حضرت کا کہ دنیا حیران تھی کہ یہ حافظہ کیسا ہے۔ فرماتے تھے مجھے مت دکھاؤ کتاب، سیدھا جج کے پاس لے جا کے رکھو، فلاں صفحہ کھولو۔ صفحہ کھول دیا، فرمایا فلاں سطر سے پڑھنا شروع کرو، شاگرد سے کہا، اس نے پڑھا۔ امام غزالی نے فرمایا کہ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ خاتم النبیین والی حدیثیں متواتر ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ وہ بولنے لگا تھا، کہتا تھا کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اجماع ہو چکا ہے پوری امت کا۔ جج نے کہا کہ حضرت جی آپ کی جو حافظہ ہے اس پہ ہمیں فخر بھی ہے اور اس پہ ہمیں حیرت بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اب آپ کتابوں کے نام لیتے جائیں اور کتابیں لائن میں رکھتے جائیں، کھولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اعتماد پیدا ہو گیا۔ جب انسان سچا ہوتا ہے نا تو جج کو بھی اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انبار لگا دیے دلائل کے، کتابوں کے، اور الحمدللہ پھر وہاں پہ فیصلہ ہوا چلا کہ یہ جو شخص مسلمان عورت سے اس نے شادی کی ہے یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔